السلام علیکم جی، میں ہوں ہارون اکرام، ٹیچر ٹرینر لائف کوچ۔ جب ہم بات کرتے ہیں پیشن اور پروفیشن کی تو ہمارے ذہن میں کون بندے آتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں بل گیٹس، مارک زکربرگ، ایلون مسک جیسی پرسنالٹیز آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں پیشن از ایکول ٹو پروفیشن از ایکول ٹو ریزلٹس، یعنی کہ آپ کا پیشن ہو اور وہی آپ کا پروفیشن بھی ہو تو آپ کو رزلٹ ملتے ہیں۔ کیونکہ پیشن اور پروفیشن کی پہچان یہ ہے کہ آپ ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہو، آپ تھکتے نہیں ہو، آپ بوریت کا نہیں ہوتی آپ کو، آپ اسے مزے لے کے کرتے ہو، شرمندہ نہیں ہوتے، ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہو۔ یہ سارے کے سارے کام پیشن اور پروفیشن میں آتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک تجربہ کیا جو بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے ایک ایسی پرسنالٹی ڈھونڈ لی جس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہے اور وہ رزلٹ بھی لے کر آ رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ آپ سب نے فقیروں کو دیکھا ہے جو گلی کی نکر پہ، چونک پہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ایک فقیر رات 2 بجے بھی مانگ رہا ہوتا ہے، وہی فقیر صبح 5 بجے بھی مانگ رہا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس فقیر کا پیشن از ایکول ٹو پروفیشن ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی نکل آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فقیر لوگ دنیا کا سب سے مشکل کام کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوانا۔ وہ اپنی سائنس سے، اپنے آرٹ سے، اپنی اسکل سیٹ سے دنیا کا سب سے مشکل کام بغیر کسی شرمندگی، بغیر کسی ہچکچاہٹ سے کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوانا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی فقیر ہے جس کا دماغ اتنا سا ہے، اس نے گول سیٹ کیا 10 روپے نکلوانے ہیں، وہ ایک بندے سے ہاتھوں شرمندہ ہوتا ہے، دوسرے بندے، تیسرے بندے، تھکتا نہیں، اکتا نہیں، بوریت کا شکار نہیں ہوتا، الٹیمیٹ جا کے اسے 10 روپے لینے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر اس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہے تو اس کو بھی رزلٹ ملتا ہے، چاہے اتنا سا کیوں نہ صحیح۔ تو اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کا پیشن کس جگہ پہ ہے، ان کا پروفیشن کس جگہ پہ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جن میں ان کا پیشن پروفیشن سیم نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا اس میں پیشن ہے، تو جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کو 1 سال کے لیے فریز کروا لے اور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آپ کے دل میں یہ ریگریٹ نہیں رہے گا کہ کاش میں نے اس ٹائم پہ کر لیا ہوتا تو حساب کتاب کچھ اور ہوتا۔ دوسرا، ہمارے پاس دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو 9 to 5 جاب کرتے ہیں۔ میرے پاس اکثر کوچنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر ہمارے مجبوری یہ ہے کہ میرا اپنا پیشن ڈسکور ہو گیا اور میں اب اس چیز میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن 9 to 5 جاب ہے، روپیہ 45,000 روپے میں کماتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں خبردار کبھی اپنی جاب نہ چھوڑنا۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اس پرسن کے ساتھ صرف وہی پرسن نہیں ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ تو کریں کیا؟ آپ 9 to 5 جاب کریں، 5 PM کے بعد اپنے پیشن والا کام کریں، شروع کریں۔ سٹارٹنگ میں کامیابی نہیں ملتی، تب تک کرتے جائیں، تب تک کرتے جائیں، تب تک کرتے جائیں جب تک 45,000 یا 50,000 یا جتنی بھی آپ کی سیلری ہے اس سے ایکول جو ہے وہ آپ کا پیشن آپ کو نہ دے۔ کیونکہ پیشن کا مطلب ہی یہی ہے آپ تھکتے نہیں ہو، آپ بوریت کا شکار نہیں ہوتے، آپ وہ کام فری کرنے کو تیار ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کرنا کیا ہے؟ جو 9 to 5 والے بندے ہیں وہ 9 to 5 اپنی جاب کریں، ساتھ پارٹ ٹائم پیشن والا کام سٹارٹ کریں، کرتے جائیں جب تک ویلیویشن آپ کی جاب سے کے برابر نہیں ہو جاتی، مونیٹری ویلیو، آپ پھر چھوڑ دیں۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جو بوڑھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں کر سکتے، ساری زندگی نہیں کر سکے، تو اب کیا ہوگا؟
ویسے تو مثالیں بڑی پڑی ہیں. کرنل سینڈرز KFC والا جو بابا جی ہیں وہ 60 سال کی عمر میں کامیاب ہوئے. لیکن اب اگر ہم یہ بات ان کو سمجھائیں تو وہ کہیں گے وہ ہو گئے, ہم نہیں ہو سکتے. میں یہ ان پہ نہیں ڈالتا, میں یہ بات بڑوں کو نہیں کہتا, میں اپنی ذات پہ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے ہاتھوں میں میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار کون سا ایسا کام ہے جس پہ مجھے فخر ہے, جس میں فخر سے کہہ سکتا ہوں یار یہ میں نے کام کیا ہے, تو یقین مانیں وہ کام وہی ہوگا جس میں میرا پیشن ہوگا. تو اگر آپ زندہ ہیں, آپ سانس لے رہے ہیں, تو یقین مانیں آپ کر سکتے ہیں. پیشن ڈھونڈیے, اسے پروفیشن بنائے اور کر دیں. نہ سوچیں کہ اس کے کیا ہوگا, وقت کیا ہے, حالات کیا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک چیز دی ہے اور وہ ہے سوچ. آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور اللہ کا نام لے کے کر دیں, پھر دیکھیں گے کہ آیا وہ کام قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. تھینک یو سو مچ.